تین عورتیں جس گھر میں بھی جائیں گی اس کا سکھ اور چین برباد کر دیں گی۔ یہ تین عورتیں کون سی ہیں؟ تین عورتوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تین عورتوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تین عورتیں قبر سے سیدھی جنت میں جائیں گی، تین عورتیں قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، اس کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو سیدھا جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی، ابھی نہیں اے میرے مالک، اے میرے مالک، مجھے جہنم میں دھکیلنے سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا جائے گا تو وہ کہے گی، یا اللہ پاک، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری تربیت کا جوہر، میری تربیت کی ذمہ داری میرے اس باپ کے ہاتھ میں تھی۔ آج جن بدکاری اور گناہوں کے سبب میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہ میرا باپ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی بیٹی یعنی اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اس نے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دیں، نہیں دیا تو انہیں دین نہیں دیا، شریعت کی تعلیم نہیں دی۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا، اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور سیدھے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی، نہیں اے میرے مالک، ابھی نہیں، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو بلایا جائے گا تو وہ عورت کہے گی، اے میرے مالک، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پر چل کے تیرے عتاب، تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی، اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، میں اپنی آبرو کی حفاظت کرتی، اپنے ناموس کا پہرا دیتی، تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہی ہے۔ اور اب وہ بھائی کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا، اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور سیدھے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی کہ ابھی نہیں، اے میرے مالک، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی، اے میرے مالک، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اچاٹ ہو جاتی تھی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا تھا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی دھونے پڑتے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنے زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں نہیں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو، صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہ کی ہو، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا، اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی اور بیٹے کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی، ابھی نہیں، اے میرے مالک، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت عرض کرے گی، اے میرے مالک، یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، یہ مجھ سے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں مجھے ڈھالنا چاہتا ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا، اس عورت کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور انہیں سیدھا جہنم میں لے جاؤ۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں
3 عورتوں کی جن کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا یہ غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گی وہ نماز کسی مسجد میں جا کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہیں نماز پڑھنا شروع ہو گئیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک وہ سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کے تہجدیں بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی۔ محترم ناظرین اکرام، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 3 عورتوں کے بارے میں جو قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ وہ جس گھر میں بھی چلی گئی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان مشکلات اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ 3 عورتیں جو قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، عورت کا ناپاک رہنا۔ غسل فرض ہو جانے کے بعد بھی عورتیں کئی دن، 4 دن، 5 دن، 8 دن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی، ناپاک ہاتھوں سے وہ کھانا بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہے
اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بے برکتی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 2، خدا کو خامند سمجھ بیٹھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خامند بھی سمجھ سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے، کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی دعا نہیں مانگوں گی۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو، جیسا کہ تم اپنے خاوند سے کہتی ہو کہ تم نے مجھے کیا لے کر دیا ہے، تم نے مجھے کچھ بھی لے کر نہیں دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جا سکتا ہے، بلکہ شوہر کے سامنے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خدا کے سامنے تو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا، خدا کے سامنے ایسے بولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر اور عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا، آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو لڑایا نہ جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان ڈالا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 3 عورتوں کے بارے میں جو قبر سے سیدھی جنت میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو قبر سے سیدھی جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت،
زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت۔ جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا، اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے کہا، میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کریں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤ سنگھار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگھار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 لوگوں کی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس نے بیوقوف یعنی مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھنے والے چھوٹے بچے یا نا تجربہ کار آدمی کو مال دے دیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اموال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ محترم ناظرین، ایک ضروری بات، عورت کے متعلق وہی خدمات ہوں جو پردے میں گھر کے اندر انجام دی جائیں، اسے ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کو پردے سے باہر نکال دے، کیونکہ عورت کا پردے سے باہر نکلنا کشف عورت کی مانند ہے اور سراسر خلاف مروت و شریعت ہے۔ حلال روزی سے اس کو غذا پہنچائیں، کیونکہ غذا حرام سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے جلایا جائے گا اور اس کا تمام گناہ قیامت تک شوہر کے سر رہے گا۔ عورت کو اچھے لقب اور نام سے یاد کریں۔ اگر عورت آپ کو پکارے تو اس کی طرف نرمی سے متوجہ ہوں۔ عورت کو ایمان اور اسلام کے ارکان کی تعلیم دیں تاکہ اس کی آخرت درست ہو۔ عورت کے ساتھ عزیز و اقارب سے محبت اور سلوک کا برتاؤ رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کے مال کو بے جا ضائع نہ کریں اور اپنے شوہر کی کبھی بھی
کسی کے سامنے بھی غیبت نہ کریں۔ شوہر کے ساتھ جب تک زندگی ہے آپ وفادار رہیں، انشاءاللہ اللہ ایسی عورتوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔